وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. صدر محترم، حاضرین پروگرام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان عظام و اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس پروگرام میں میدان حشر کے موضوع پر کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میری باتوں کو بغور سنا جائے. محترم حضرات، قبر کی منزل کے بعد آخرت کی دوسری منزل حشر کا میدان ہے، جہاں ابتدائی دنیا سے لے کر انتہائی دنیا کے تمام انسان جمع ہوں گے. نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. حشر کا میدان اس وقت قائم ہوگا جب قیامت آئے گی، اور قیامت اس وقت آئے گی جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. ارشاد خداوندی ہے، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. اور کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ، اگر تم سچے ہو نہیں دیکھیں گے مگر ایک دہشتناک آواز کو جو انہیں آ پکڑے گی. وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، پھر نہ کوئی وصیت کر سکیں گے نہ اپنے گھروں کو واپس جا سکیں گے. قیامت کا منظر بڑا ہولناک ہوگا، کائنات عالم درہم برہم ہو جائے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، آسمان و زمین، چاند سورج ستارے سب ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، عرش پر فنا طاری ہو جائے گی، اور ایک ذات واحد مالک الارض والسماوات کے سوا کوئی باقی نہیں رہے گا. سورہ حج میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے. جس دن تم اس کو دیکھو گے بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلائے کو، اور ڈال دے گی ہر حمل والی اپنا حمل، اور تو دیکھے گا لوگوں کو نشہ میں اور حقیقت میں وہ نشہ نہ ہوگا، لیکن اللہ کا عذاب سخت ہے. پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہو کر میدان حشر کی طرف چل پڑیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، بس اچانک سب قبر سے نکل کر اپنے رب کی طرف پھیل پڑیں گے. قبروں سے نکل کر میدان حشر
میں جمع ہونے والے کس حال میں ہوں گے؟ بالکل ننگے، جسم پر لباس نام کی کوئی چیز نہ ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو بڑی شرم آئے گی، سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، وہاں ایک دوسرے کو دیکھنے کی فرصت کہاں ہوگی، معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں۔ سورج بہت نزدیک آ جائے گی، اس کی گرمی اور تپش سے لوگ بدحواس اور پریشان ہوں گے، پسینے میں شرابور ہوں گے، لوگ اپنے اپنے اعمال کی مقدار پسینے میں غرق ہوں گے۔ کوئی ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی کمر تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی منہ تک پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ میدان حشر میں لائے جانے والے 3 طرح کے لوگ ہوں گے، کچھ سواری پر، کچھ پیدل لائے جائیں گے اور کچھ منہ کے بل۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منہ کے بل کیسے چلیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس ذات نے انہیں قدموں کے بل چلایا ہے وہی ذات منہ کے بل بھی چلانے پر قادر ہے۔ میدان حشر اس لیے قائم ہوگا تاکہ انسانوں کے اعمال کا حساب ہو کہ کس نے دنیا میں کتنے نیک عمل کیے، کتنے برے، کیا نیکی کی، کیا برائی کی۔ نیکی کرنے والوں کو نیکی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور برائی کرنے والوں کو برائی کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہوگی، کسی پر ظلم و زیادتی نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ آج کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا اور جو تم لوگ کرتے تھے اسی کا بدلہ دیے جاؤ گے۔ میرے بھائیو اور دوستو، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ رشتہ دار اور اعزا و اقربا بھی منہ موڑ لیں گے۔ جو لوگ دنیاوی زندگی میں ہمدرد و بہی خواہ اور غمگسار ہوا کرتے تھے وہ بھی ساتھ چھوڑ دیں گے، اپنے قریب بھی نہ آنے دیں گے اور ایک دوسرے سے یوں بھاگیں گے کہ کبھی کی کوئی جان پہچان نہ ہو۔ ایک دوسرے سے، ہر شخص ایک دوسرے سے بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ جس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا، ان میں سے ان کی ایک ایسی حالت ہوگی جو اسے ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گی۔ دوست دشمن بن جائیں گے، اپنے پرائے ہو جائیں گے اور ایک دوسرے سے یوں بھاگیں گے کہ کبھی کی کوئی جان پہچان نہ ہو۔ سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقیوں کے، یعنی متقی اور پرہیزگار لوگوں کی دوستی اس دن بھی قائم رہے گی اور منمانی زندگی گزارنے والے ایک دوسرے کے نظروں سے چھپے پھریں گے کہ مبادہ کوئی نیکی نہ مانگ دے۔
کوئی مدد کا مطالبہ نہ کر دے، وہاں ہر ایک اپنے اعمال کی خود جوابدہ ہوگا۔ ہر انسان دنیاوی خوشامد و سفارش کا کوئی گزر نہ ہوگا، انسانوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوگا۔ ہر انسان کے تمام اعزاء و اقربا، سارے رشتہ دار، سب دوست و احباب، سارے چہیتے اور دلارے وہاں موجود ہوں گی، مگر پھر بھی ہر انسان خود کو اکیلا اور تنہا محسوس کرے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، کسی شاعر نے کیا خوب ہی کہا ہے کہ عجیب چیز ہے یہ عالم محشر، عجیب چیز ہے اے دوست عالم محشر، بڑا ہجوم بھی ہے پھر بھی ہے ہر بشر تنہا۔ میرے بھائی اور دوستو، جب حساب کتاب ہوگا تو انسان جھوٹ بولے گا، اپنی برائیوں کو چھپائے گا، اپنے گناہوں کا انکار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال نامہ پیش کر دیں گے کہ اے دیکھ، اے تمہارے کرتوت جو تم نے دنیا میں کیے اور ہمارے فرشتوں نے لکھے ہیں۔ اگر وہ ان کا بھی انکار کرے گا تو زمین سے گواہی دلوائی جائے گی۔ ارشاد باری ہے یومئذ تحدث اخبارها، اس روز زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی۔ اگر زمین کی گواہی پر وہ چپ نہ ہوا تو اس کے منہ پر مہر لگا کر اس کے اعضاء سے گواہی لی جائے گی۔ حدیث میں ہے کہ گوشت گواہی دے گا، ہڈی گواہی دے گی، ہاتھ پیر گواہی دیں گے، ران گواہی دے گی۔ یہ ساری گواہیاں انسان کے خلاف ہوں گی اور سارے اعضاء بتائیں گے کہ اس شخص نے کس دن کس عضو سے کون سا گناہ کیا تھا۔ انسان بدحواس ہو اٹھے گا اور کہے گا تمہیں کو بچانے کے لیے میں گناہوں کا انکار کرتا رہا اور تم ہی میرے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ مگر حشر کے میدان میں اس کے اعداء اس کے قابو میں نہ ہوں گے۔ میں یہیں سے اپنے باتوں کو اختتام کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔